حاجی عبدالحبیب ہمارے مقدس سفر پر ہیں، مبارک سفر پر ہیں، وہاں سے انہوں نے کچھ اپنا پیغام بھیجا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ پیارے پیارے نگران شورا اور آپ کے تمام شرکاء اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کی بارگاہوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں میں ہوں، مغفرت کی رات، عنایتوں کی رات، رحمتوں کی رات۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج رات کروڑ لوگ بخشے جائیں گے میرے مولا، بخشے جانے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ آج جو آپ کا موضوع ہے شب برات کی رات، مسلمان کہلانے والے بھی بعض اوقات بڑی عجیب و غریب کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ شب برات کی رات ہمارے وطن میں بالخصوص پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے۔ عقل حیران ہے کہ جو رات مغفرت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، نامہ اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اس رات یہ کام کیوں کیا جاتا ہے؟ نہ جانے یہ کہاں سے رواج آ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ شیطان چونکہ بڑا مکار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ سارے ہی مسلمان بخشے جائیں، تو کچھ مسلمانوں کو ان برے کاموں کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ تو عقل مند بنے نا ناظرین، کیوں ان کاموں کی طرف جاتے ہیں؟ ذرا سوچیں، لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے ضائع الگ ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے زخمی ہو جاتے ہیں، کتنے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ رات تو ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ پلان کر لیا ہے کہ کل آپ نے یہ خرید لیا ہے سامان، یہ خریدنے کا ارادہ ہے، خدا را اس کے توبہ کیجئے، یہ کام مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ آتش بازی بعض صورتوں میں ناجائز اور حرام ہے، اور یہاں پر نگران شورا نے امید ہے اس موضوع کو بھی ڈسکس کیا ہوگا، یا میری گفتگو کے بعد کریں کہ نہ صرف شب برات میں بلکہ شادیوں کے موقع پر کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، آتش بازی کی جاتی ہے یا فائرنگ کی جاتی ہے۔ الیکشن کوئی جیت جائے اس کی خوشی میں جناب فائرنگ کی جاتی ہے، اور پھر خوشی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ماتم کدا بھی بعض اوقات بن جاتا ہے۔ پورا گھر، پورا خاندان، کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کا گھر چل جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے یہ کون سا خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ اور آتش بازی کرنے والا تو کتنوں کی عبادت میں خلل کا باعث بنتا ہوگا، کتنوں کے آرام میں خلل کا باعث بنتا ہوگا۔ بلکہ جس طرح کے حالات اس وقت دنیا کے چل رہے ہیں، کہیں آتش بازی ہوتی ہے بندہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی بلاسٹ تو نہیں ہو گیا۔ جانے کتنے لوگ تو خوف میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے۔ تو خدا را یہ کام کرنے والے نہیں، سجدے کیجئے، عبادتیں کیجئے، توبہ کیجئے۔ مکہ پاک کی فضاؤں سے بھی میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ برائے کرم شب برات اگر گزارنی ہے تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں گزاریے، مدنی چینل پر گزاریے، ان خرافات کے ساتھ نہ گزاریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس رات کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ شب برات، جہنم کی آگ سے براعت، یہ برات نہیں ہے، براعت کہہ لیں، براعت، براعت، برات نہیں ہے، براعت، شب براعت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اور آتش بازی یہ ہمارا موضوع ہے۔ مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و حنان اپنے مختصر کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا، اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ اب یہ ناپاک رسم مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے، تو بس رک جائیے اور بچیے۔